السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاءالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیت میں بات پھر سے جنگ احد سے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ مقصد تاریخی واقعات بتانا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کی روح سے اللہ کے ضابطے اور قوانین سمجھانا، یہ ہے ان تاریخی واقعات کو بیان کرنے کا مقصد۔ تو اس لیے واقعات کی پوری کڑیاں بیان نہیں کی جاتی، صرف انہی کڑیوں کو بیان کیا جاتا ہے جو اللہ کے قانون اور ضابطوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو سابقہ آیت 165 میں کہا گیا جنگ احد کے سلسلے میں، جس میں مومنین کو شکست اٹھانا پڑی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا اور جب جنگ احد میں تمہیں مصیبت پہنچی، حالانکہ جنگ بدر میں تم اس جنگ احد سے دگنی تکلیف دشمن کو پہنچا چکے تھے، پھر بھی تم نے کہا کہاں سے یہ شکست اور مصیبت آئی، یعنی جنگ احد میں ہمیں یہ شکست اور مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلایا گیا کہ اے رسول، ان سے کہہ دے وہ شکست اور مصیبت تمہارے انفس سے پہنچی، تمہاری اپنی ذاتی غلطی کی وجہ سے تمہیں شکست اور مصیبت پہنچی۔ اگر تم ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کرتے، ثابت قدم رہتے، یونائٹڈ رہتے، تو ایسی ناکامی اور تکلیف سے تم بچ سکتے تھے۔ یہ یونائٹڈ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ صحابہ، کچھ مومنین جنگ کی ہولناکی سے یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ہمت ہاری اور ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ان سے، وہ بھی وقتی طور پر، یہ نہیں کہ مستقل طور پر، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ پھر سنبھل گئے۔ لیکن قرآن کریم تو چونکہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اس لیے جو بہت بڑی ذمہ داری کے اوپر ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی بھی لغزش اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم یہی چیز بتانا چاہتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اعلیٰ مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ان سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر پھر اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تنقید نہیں ہے اللہ کی طرف سے، ان کو تربیت دی جا رہی ہے، ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا کیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت بڑی ہیں، تو اس لیے تمہاری چھوٹی سی بھی غلطی وہ بہت بڑا نقصان کریٹ کر سکتی ہے، اس لیے تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چیز اس کے اندر کہی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدیر ہے، یعنی اپنے قانون کی روح سے ہر چیز کی قدر، اس کے پیمانے مقرر کرنے والا، اور پھر ان پیمانوں کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول ہے، سب کچھ اس کے پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے تم اللہ کے قوانین کی روح سے ٹھیک جو بھی اپنے فرائض ذمہ داریاں ہیں وہ پورے کرتے چلے جاؤ، تو اللہ کے قانون کی روح سے ان کے نتائج مرتب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی گئی۔ اب آتے ہیں آج کا لیکچر، آج کی آیت 166، اس میں پھر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ کتاب مثانیہ ہے، بار بار بات کو دہراتا ہے، اصل میسج جو ہے، جو کور میسج ہے، بار بار ہیمر کرتا ہے، سٹرائک کرتا ہے، تاکہ وہ پیش نظر رہے لوگوں کے، بعد میں آنے والے لوگوں کے۔ تو کیا یہ رہا ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُمْ، اور تمہیں جو کچھ پہنچی، یعنی جو بھی مصیبت تکلیف جنگ احد میں تمہیں پہنچی،
تمہیں شکست ہوئی تمہاری اپنی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ اور یہ کس دن ہوا بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ یوم التقل جمعانی، جس دن دو جماعتیں ملی۔ یہ ملاقات ظاہر ہے ہم بار بار اس کو الفاظ جو آتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر ایک سینس ڈیولپ ہو قرآن کریم کے ڈکشنز کو سمجھنے کا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کا۔ تو فوجوں کی ملاقات جو ہوتی ہے، دو لشکروں کی ملاقات، وہ ان کا آپس میں ٹکرانا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جس دن دو جماعتیں یعنی دو لشکر، دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں، ایک مومنین کی اور دوسری دشمن کی، تو جس دن دو لشکر ایک دوسرے سے جنگ احد میں ٹکرائے تو اس دن پھر کیا ہوا؟ کیا یہ رہا ہے کہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس جنگ میں جو ٹکراؤ اور نقصان ہوا، کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی روح سے ہوا۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے قانون کی روح سے ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اچھے یا برے، اللہ کے قانون مکافات کی روح سے وہ نوٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اچھے عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسانوں کو ملتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے، قانون مکافات عمل کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا جو ٹکراؤ ہوا اس میں تو قانون مکافات عمل کی روح سے، جو اللہ کا قانون ہے اسی کی روح سے ہوا۔ اس وقت بھی ہوا، آج بھی ہوگا، قیامت تک ہوگا۔ ایک ہی قانون ہے اللہ کا جو بدلتا نہیں۔ کیا قانون ہے؟ وہ یہ کہ جو قوم حق پر ہوتی ہے، صبر اور تقوی اختیار کرتی ہے، ثابت قدمی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرتی ہے، تو بالآخر وہ کامیاب ہو جاتی ہے، بھلے ان کی تعداد تھوڑی بھی ہو، پھر بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اس حصے میں کہی جا رہی ہے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس کا مقصد بتا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ جو تمہارا ٹکراؤ ہوا اور ٹکراؤ کے نتیجے میں تمہارے عمل کے مطابق معاملہ ہوا، عمل کیا ہے کہ جو قوم جتنے قوت، جذبے اور اپنے مستقل ارادے کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ، عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ کرے گی، اتنی اس کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جو قوم جتنی ان چیزوں میں کمزور ہوگی اتنی اس کو شکست ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی۔ تو کہتا ہے یہ جو قانون ہے یہ کیوں ہے؟ اس کے نتائج کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ اللہ کا قانون مکافات مومنین کو معلوم کر لے۔ یہ معلوم کرنے سے کیا مراد ہے؟ تاکہ جنگ میں مومنین اور منافقین ظاہر ہو کر الگ الگ ہو جائیں۔ یہ اس لیے بھی ہوا، دنیا کے اندر جتنے بھی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے ٹکراؤ کا جو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب تم ٹکراؤ گے تو تم میں جو منافقین ہیں وہ بالکل سامنے آ جائیں گے، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مل کر نہیں لڑیں گے، اور وہ سامنے آئے جیسا کہ ہسٹری میں ہے۔ کیونکہ جو ہسٹری مرتب کی گئی ہے یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں، جن لوگوں نے بھی، جو پرشین لوگ تھے، ظاہر ہے انہوں نے ہسٹری مرتب کی، عرب کے لوگوں نے ہسٹری مرتب نہیں کی۔ یہاں پر ایک چیز بڑی کلیئرلی سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے یہ غزوات یا جنگیں لڑیں، یعنی صحابہ کرام، یا پھر وہ جو کفار تھے جن سے وہ جنگیں ہوئیں، جن کی جارحیت کے مقابلے میں مومنین نے جنگ کی، لڑائی کی، تو وہ مومنین اور وہ
مجرمین یا وہ جو دشمن تھے، کفار تھے، ان دونوں گروہوں میں سے کسی نے بھی جو ان جنگوں میں شامل تھے، جنہوں نے عملاً جنگ لڑی تھی، ان میں سے کسی نے بھی یہ ہسٹری نہیں لکھی۔ یہ ہسٹری تو ان کے 300 سال کے بعد ان کے دشمنوں نے لکھی، جو عربوں کے دشمن تھے، خواہ وہ قریش مکہ تھے، اس وقت ایمان نہیں لے آئے تھے، خواہ وہ مومنین تھے جو ایمان لے آئے تھے، وہ تھے تو عرب ہی۔ ان کے جو مشترکہ دشمن تھے کون تھے؟ پرشین، جن کی جارحیت کے مقابلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شکست دی تھی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے مکمل پرشین امپائر کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو یہ اپنی شکست کے انتقام میں انہوں نے ہسٹری، سیرت، مغازی یعنی غزوات کی جو روایات ہیں وہ وضع کیے، مرتب کیے، پھر وہ ان کو ہسٹری کا حصہ بنایا، تاریخ اسلام بنایا۔ تو انہوں نے جس طرح چاہا لکھ دیا، نہ وہ رسول کے اور صحابہ کے ہم اثر تھے، نہ ہم زبان تھے، نہ ہم نسل تھے، تو انہوں نے جس طرح سے چاہا لکھا۔ ان کے اپنے اغراض و مقاصد تھے، ان کے اپنے عزائم تھے، ان کے اپنے عقائد تھے، ان کی روح سے انہوں نے ہسٹری مرتب کی۔ انہوں نے اس ہسٹری میں پھر پورا بغض نکالا صحابہ کرام کے خلاف۔ تو یہ اس طرح سے ہسٹری مرتب کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر جو مواد ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ اچھی چیزیں جو انہوں نے اپنی غلط چیزیں منوانے کے لیے اس میں لے کر آئے، تو اس کو اتنا مکس اپ کر دیا کہ ان کو پھر الگ الگ کرنا ہی بہت مشکل ہے، جو کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے، بڑی جانچ پڑتال کے ساتھ میں نے اپنی کتاب عظمت رفتہ کے اندر اس کو لکھا، بالکل اپنی پوری کوشش کے ساتھ، یہ انبائس ہو، کسی طرح کا کوئی جھکاؤ یا بائسنس نہ ہو۔ تو اس کے اندر وہ چیزیں ہم لے کر آئے۔ تو یہاں پر یہ جو چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا قانون مکافات عمل معلوم کر لے، اب اس کو انہوں نے، یہ جو آیات ہیں ان کے اوپر انہوں نے غور کیا، اور اس کی روح سے انہوں نے اپنے قیاس سے واقعات وضع کیے، مختلف کریکٹرز کے مختلف لوگ وضع کیے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ایسے یعنی مختلف کریکٹر قرآن میں نہیں، ہسٹری نے بنائے۔ ہسٹری نے بنایا کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، تو وہ شامل ہو گیا تھا صحابہ کرام کے، یعنی نبی کی جماعت کے اندر شامل تھا، اور جب جنگ احد آئی تو اس کے جو 300 لوگ تھے وہ بہانہ کر کے وہاں سے عین میدان جنگ میں نکل آئے۔ تو یہ 1000 کا لشکر جو تھا اس میں سے 300 تو اس کے لوگ چلے گئے، جنگ سے جی چرا کے نکل گئے میدان سے، پیچھے 700 رہ گئے۔ اب ہسٹری لکھنے والوں نے یہ کیا کہ وہ جو 300 جو منافقین تھے، یعنی قرآن نے تو وہ 300 بھی نہیں کہے، انہوں نے ایک تعداد بنائی اپنے اندازے سے، قیاس سے، ایک کریکٹر وضع کیا عبداللہ ابن ابی منافق کا۔ قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن میں نہ کسی صحابی کا نام ہے، نہ کسی منافق کا نام ہے۔ تو قرآن تو اصولی بات کرتا ہے، اگر وہ یہ کریکٹر بیان کرے تو وہ تو پھر ان قرآن کریم کے جو اصول ضابطے ان کریکٹرز میں کھو کر رہ جائیں۔ اس لیے قرآن کریم یہ نہیں کرتا کہ کوئی کریکٹرز بیان کرے، وہ تو ہسٹری کی اتنی کڑی بیان کرتا ہے جتنی قانون اور ضابطے کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ جو سیرت نگار تھے، وہ جو ہسٹورین تھے، انہوں نے ان آیتوں کو سامنے رکھا، پھر جنگ بدر کے کریکٹر وضع کیے، صحابہ کے کچھ نام وضع کیے، کچھ منافقین کے نام وضع کیے، پھر ان کو آپس میں مکس اپ کیا۔ جو منافقین کی تردید میں آیات تھی وہ صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے چسپا کر دی۔ تو یہ کیا انہوں نے ہسٹری کے اندر۔ اب جو ہسٹری پڑھنے والے ہیں وہ اس کو تاریخ اسلام سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے،
جو سیرت رسول کے خلاف لکھی گئی ہے، صحابہ اکرام کے خلاف لکھی گئی ہے، اسے وہ سیرت رسول اور سیرت صحابہ خیال کر کے اس میں سے وہ چیزیں لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں تو تھوڑا سا مواد ہے جو کچھ بہتر ہے، موسٹلی تو ان کی کردار کشی کے لیے ہے، تو وہ بھی بیان ہو رہا ہے تاریخ اسلام کے نام کے اوپر۔ یہی اصل سازش تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور اب وہ چونکہ لوگوں کا روزگار بن چکا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر میلاد کی محفلیں سج رہی ہیں، اسی کے اوپر محرم کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں، اسی ہسٹری کے اوپر شب معراج کے وہ واقعات اور قصے سنائے جا رہے ہیں، اسی ہسٹری کے اوپر یہ ساری آپ کے تہوار ہیں، جتنے بھی عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، یہ سارے اسی سے ہی آ رہے ہیں، قرآن کی روح سے نہیں ہیں۔ پھر اسی سے وہ تفسیریں بنی شان نزول بنا کر، اسی سے پھر فقہ بنی۔ تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں، ان کا ان میں سے کسی بھی چیز کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، تو انہوں نے ان آیات کو سامنے رکھ کر اپنے ذہن سے واقعات تراشے، اپنے ذہن سے ایک کریکٹر بنائے، ان کو نام دیے اور ان کو پھر آپس میں لڑایا، منافقین کو صحابہ کرام کے ساتھ مکس اپ کیا، پھر جو منافقین کی مذمت میں جو روایات ہیں، جو آیات ہیں اللہ کی، ان کو انہوں نے صحابہ کرام سے منسوب کیا۔ اس طرح سے پھر صحابہ کرام کے خلاف ایک نفرت اور عداوت پیدا کی امت کے دلوں میں۔ یہ کام کیا ہسٹری نے، سیرت نے، جس کے متعلق آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکول، کالجز اور مدارس میں سیرت رسول پڑھانی چاہیے۔ تو بھائی سیرت رسول تو یہ ہے جس کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں، جس کی روح سے صحابہ کرام کے اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے، جو کہ سرے سے تھے ہی نہیں۔ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ وشاورہم، کہ اے رسول تو ان سے مشورہ لے، ان سے مشورہ کیا کر ہر معاملے میں۔ اور پھر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ والذین معہ، جو رسول کے ساتھی تھے، اور ان کے کریکٹر یہ بتا رہا ہے اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نشو نما کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان تھے، شفقت کرنے والے، ایک دوسرے کی نشو نما کرنے والے تھے۔ تو قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے ان کو، تمام کے تمام صحابہ اکرام کو، اولئک ہم الراشدون بول رہا ہے، اولئک ہم المؤمنون حقا بول رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہسٹری وضع کر کے آپ ایک یہی چیز اٹھا لیں ہسٹری میں، یہ جنگ احد کا واقعہ، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہی روایات ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف لکھی گئی ہیں اور قرآن کے خلاف ہے۔ وہ صحابہ کرام کا تو کچھ نہیں جائے گا، ایکچولی قرآن کریم کے یہ جو شہادات ہیں صحابہ کرام کے متعلق، قرآن کریم کی جو گواہیاں ہیں ان کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم تو یہاں ان کی تربیت کے طور پر بات کر رہا ہے، اپنے اصول اور قوانین کو واضح کرنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ تو ہسٹری جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے، ان کی کردار کشی کر رہی ہے، یہ جو سیرت اور یہ جو نام نہاد تاریخ اسلام ہے، تو اس سے یہ کام لیا گیا۔ تو آج مسلمان اسی کے اوپر لگے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ روایات میں پڑھیں گے تو پھر قرآن سے آپ اپنا دامن جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، پھر قرآن آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہم قرآن کریم کے یہ جو آیات ہیں پوری طرح وضاحت کے ساتھ کھول کر پیش کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ہسٹری نے کیا کیا، اور بتاتے ہیں کہ اللہ کی شہادات، اس کی گواہیاں صحابہ کرام کے متعلق کیا ہیں، اور اس کے بالکل خلاف ہسٹری کس طرح وضع کی گئی بڑی پلاننگ کے ساتھ۔ اور افسوس کہ لوگ ہسٹری کی بات کو مان رہے ہیں، قرآن کو پس پشت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ جہاں بھی آئیں گی ہم ان کو واضح کریں گے، کیونکہ ہسٹری کی وجہ سے لوگوں کے جو نظریات ہیں اس میں بگاڑ آ چکا ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور عداوت کے جذبات ہیں، کیونکہ اس ہسٹری کی روح سے بے شمار فرقے بن چکے ہیں، بے شمار آئیڈیالوجیز بن چکی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، شدت پسندی کے جذبات ابھر رہے ہیں۔ تو
یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں سمجھنی بہت ضروری ہیں، اور ہم جب بھی یہ آیات آئیں گی آپ کو جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہسٹری وضع کی گئی، اس ہسٹری میں جو پلان کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہسٹری ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔